زرمینہ، آداب کیا ہیں؟ کسی کو نصیحت کی جائے، نصیحت کرنے کے آداب فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت ہمارے لیے بہت آشنا سا لفظ ہے جو قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہم تک پہنچ رہی ہے، اور اس کے آداب کے حوالے سے بات کی جائے تو دین اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں مکمل طور پر نصیحت کرنے کے آداب سکھا دیے گئے ہیں کہ لوگوں کو، مفہوم آیت ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی سمت بلائیے حکمت کے ساتھ، یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب ہم نے لوگوں کو حکمت کے ساتھ جب رب کی طرف بلانا ہے یا اچھی نصیحت کرنی ہے یا بھلائی کا حکم دینا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کو اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسپیشلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نصیحت کریں گے، یقیناً دیکھیں گے کہ اس کا ایج گروپ کیا ہے، وہ ماحول کیسا ہے، ہم اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو ہمارے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے، ہم اس کو کہیں ہرٹ تو نہیں کر رہے۔ ان تمام باتوں کو، اس حکمت کو مد نظر رکھ کر کریں گے تو وہ نصیحت یقیناً پر اثر ثابت ہوگی۔ پھر یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی جامع ہوتی ہے اور بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کے جب نصیحت کی جائے گی تو وہ بھی بڑی مؤثر ثابت ہوگی۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ جس کو ہم نے نصیحت کرنی ہے تو خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو اس کا سیلف رسپیکٹ ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت نفس کو ہم ہرٹ نہ کریں، اس کے دل کو ہرٹ نہ کریں، اصلاحی پرسپیکٹو ہونا چاہیے، اس کا دل نہ دکھے اور ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جس سے اس کی شخصیت کے اندر ہمیں سنورنے کے بجائے وہ ایک بگاڑ نظر آئے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو عیب دار بنا دیا، اور جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی گویا اس کو سنوار دیا۔ یعنی تنہائی میں نصیحت کرنا یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، اور جو نصیحت کرنے والا ہے یہاں یہ امر بہت زیادہ قابل ذکر ہے کہ اس کو بھی باعمل ہونا چاہیے۔ وہ جس کو نصیحت کر رہا ہے، جس پیرائے میں کر رہا ہے، جس حوالے سے کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا مکمل نالج اس کو بھی حاصل ہو، ایٹ لیسٹ وہ اس کی جانکاری رکھتا ہو، اس کا نالج رکھتا ہو۔ اور جب وہ نصیحت یقیناً کسی کو کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خود باعمل ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو سچ بولنے کی نصیحت کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی تو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مجھے تو بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہوا، اور بعد ازاں آپ خود وہی روش اپنا کر اس شخص کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کر دیں، تو یہ اس بارے میں یقیناً ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوں، ہمارا جو اپنا آپ ہے، اپنی ذات ہے، وہ خود بھی مخاطب ہونی چاہیے۔ پھر زینب، معاشرے میں ایک اور المیہ کی بات ہے، دیکھا گیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات کے اکارڈنگ کوئی شخص عمل کر رہا ہے اور وہ جائز ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر اس شخص کو وہ کام کرنے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ نصیحت مکمل طور پہ روک ٹوک کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنے اخلاق سے، کردار سے اس شخص تک وہ اصلاحی میسیجز پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ جب آپ کسی کو اچھے انداز میں اس کی بھلائی کو فوکس کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں تو اس شخص کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائے استغفار کرتی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ ان کو ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ بکری ذبح کریں اور اس کے 2 اچھے حصے نکال کر لائیں، تو وہ زبان اور دل نکال کر لائے، اور جب بعد ازاں ان سے کہا گیا کہ 2 بدترین حصے نکال کے لائیں، تب بھی وہ زبان اور دل نکال کر لائے کہ زبان اور دل اچھے ہوں گے، ماحول اچھا ہوگا، ہر چیز بہترین ہوگی، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں بری ہو گئیں تو ہر چیز بدترین ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کا دل اور آپ کی جو زبان ہے وہ بیس کرتی ہے پوری شخصیت کے اوپر کہ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، آپ کی زبان سے اچھے الفاظ، نرم گوئی آپ اختیار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔